علم حیاتیات کے مطابق ہمارا جسم دو مقاصد کے لیے بنایا گیا ہے۔ ایک ہے بقا یعنی اپنے آپ کو زندہ رکھنا، اور دوسرا ہے افزائش نسل یعنی جنسی عمل سے ایک نئے انسان کو جنم دینا۔ اس لیے یہ دونوں مقاصد ہماری زندگی کے ساتھ ساتھ چلتے رہتے ہیں، لیکن ان دو مقاصد میں فرق واضح ہے، کیونکہ بقا ہماری مجبوری ہے اور جنسی عمل ہماری اپنی خواہش پر منحصر ہے۔ یعنی زندہ رہنے کے لیے جو کرنا پڑتا ہے وہ تو نہیں روکا جا سکتا، لیکن جنسی عمل کو روکنا اور اپنی نفسانی خواہشات پر قابو پانے کا اختیار اللہ پاک نے ہمیں دے رکھا ہے۔ لیکن جو لوگ اپنی نفسانی خواہشات پر قابو نہیں پاتے تو پھر انہیں ہر وقت گندے خیالات اور وسوسے آتے رہتے ہیں۔ اکثر لوگوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ وہ اس بات کو سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ ایسا بس ہمارے ساتھ ہی کیوں ہوتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر یہ خیالات ہم کو آتے ہیں تو ہم سب سے بڑے انسان ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جنسی خیالات ہمارے جسم کے ساتھ جڑی ہوئی ایک چیز ہیں جس کو ہم بھول کر بھی بھول نہیں پاتے۔ اگر یہ اتنا ہی برا ہے تو اس کو کنٹرول کرنے میں کیا برائی ہو سکتی ہے؟ اس کی برائی دماغی اور نفسیاتی طور پر یہ پڑتی ہے، جس پر یہ خیالات ہمارے ذہن اور دل پر بھاری ہو جاتے ہیں، ہم بے بس ہو کر رہ جاتے ہیں، جس سے ہم کو بھاری نقصان ہوتا ہے۔ یہ ہم کو ایسے کام کرنے سے روکتا بھی ہے جس سے ہمارا فائدہ ہوتا ہے، تو یہ ہم کو ذہنی اور جسمانی طور پر منتشر کر کے ہماری زندگی میں بے شمار مشکلات لا سکتے ہیں۔ یہ جنسی خیالات ایک انسان کی تباہ و بربادی کا سبب بنتے ہیں۔ یہ خیالات جب ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں تب بھی آنے لگتے ہیں۔ تو ہمارے ساتھ پھر کیا ہوتا ہے؟ آپ کے ذہن میں جب جنسی خیالات آتے ہیں تو آپ اس کو کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں؟ اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ حالت نماز میں خشوع و خضوع نہیں رہتا، انسان کا دھیان ادھر ادھر بھٹکنے لگتا ہے، دنیاوی خیالات دل و دماغ کو گھیر لیتے ہیں۔ انسان بظاہر ارکان نماز ادا کر رہا ہوتا ہے مگر اس کی توجہ کہیں اور ہوتی ہے۔ نماز میں وسوسے یا دنیاوی خیالات کا آنا بہت عام بات ہے، اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت سب سے پہلے جس شے سے محروم ہوگی وہ خشوع ہے۔ خشوع سے مراد وہ کیفیت ہے جس میں انسان کا دل شوق الہی سے بھرپور ہو، لبوں سے ادا ہونے والے الفاظ کا اظہار اعضائے جسمانی سے بھی ہو رہا ہو، جسم کعبے کی طرف اور دل رب کعبہ کی طرف متوجہ ہو۔ اگرچہ نماز میں دنیاوی خیالات یا وسوسوں کا آنا اس سے نماز کی صحت و قبولیت پر کوئی اثر نہیں ہوتا، یہ نماز کی عدم قبولیت یا رب تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث بھی نہیں۔ تاہم ان دنیاوی خیالات کو طول نہیں دینا چاہیے بلکہ فوراً جھٹک دینا چاہیے، اور جہاں تک ممکن ہو کوشش کریں کہ نماز میں خشوع و خضوع برقرار رہے۔ دنیاوی خیالات آنے کی صورت میں نماز کی تلاوت قدر بلند آواز میں کریں، اس سے آپ کی توجہ خیالات سے ہٹ کر نماز کے الفاظ پر ہو جائے گی۔ مزید یہ کہ کچھ صورتوں یا آیات کا ترجمہ یاد کر لیں اور نماز میں ان کی تلاوت کریں۔ تلاوت کرتے ہوئے ان آیات کا ترجمہ بھی ذہن میں دہراتے رہیں، اس سے دھیان ادھر ادھر نہیں بھٹکے گا۔ وسوسہ بیماری کی ایک قسم ہے جو کہ شیطان کے انسان پر حاوی ہونے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، یا پھر نفس امارہ کا جب غلبہ ہو تب وسوسے آتے ہیں۔ اسی لیے وسوسوں کا علاج ایمان کو قوی بنانے سے ہوگا، نیز شیطان کے راستوں کو کمزور بنانے سے علاج میں مدد ملے گی۔ آپ کثرت کے ساتھ نیکیاں کریں، اللہ کی جانب رجوع کریں، زیادہ سے زیادہ ذکر، تسبیح اور استغفار کریں، نماز کی طرف لوٹیں اور اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں۔ اللہ پاک آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ تو بندے پر بندے سے بھی زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ وسوسوں کے علاج کے لیے مفید ترین ذریعہ یہ ہے کہ جب بھی وسوسہ آئے تو وسوسہ بالکل ختم ہو جانے تک اپنا ذہن کسی اور جانب متوجہ کریں۔ ابن حجر مکی سے پوچھا گیا، کیا وسوسوں کے علاج کے لیے کوئی دوا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، اس کی ایک بہترین دوا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ وسوسے سے ذہن کو مکمل طور پر کسی اور جانب مصروف کر دیں، چاہے دل میں کچھ بھی خیالات آئیں، کیونکہ جب انسان وسوسوں کی جانب توجہ نہیں کرتا تو وسوسے کو ذہن میں قدم جمانے کا موقع ہی نہیں ملتا، بلکہ کچھ ہی دیر میں وسوسہ ہوا بن جاتا ہے۔ یہ بہت ہی بہترین نسخہ ہے، بہت سے لوگ اس کو اپنا کر کامیاب ہو چکے۔ لیکن اگر کوئی شخص وسوسوں کے پیچھے لگ جائے اور وسوسوں کے مطابق عمل کرنے لگے تو پھر وسوسے تسلسل کے ساتھ آنا شروع ہو جاتے ہیں اور انسان کو پاگل بنا دیتے ہیں، بلکہ پاگلوں سے بھی برا حشر کر دیتے ہیں۔ ہم نے وسوسوں میں ملوث بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جب وہ وسوسوں کے پیچھے لگ جائیں اور ان وسوسوں پر کان دھریں تو وسوسوں نے انہیں شیطان تک پہنچا دیا۔ اگر کوئی وسوسوں کی بیماری میں مبتلا ہے تو اسے یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ اسے ذہن میں آنے والے خیالات کی وجہ سے باس پرس کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، چاہے خیالات کتنے ہی گندے کیوں نہ ہو،
چاہے یہ خیالات نماز میں آئیں یا عام حالت میں، بشرط یہ کہ انسان ایسے خیالات سے نفرت کرے، ان کو ختم کرنا چاہتا ہو اور ان سے اپنا پیچھا بھی چھڑانا چاہتا ہو۔ اس کی دلیل صحیح مسلم 132 میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں، رسول کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا، ہمیں ہمارے دلوں میں ایسے تصورات اور خیالات آتے ہیں جو ہم میں سے کوئی بھی اپنی زبان پر نہیں لا سکتا، تو رسول کریم نے پوچھا، کیا اسے بیان کرنے سے ناگواری تم نے اپنے دل میں پا لی ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہی صریح ایمان ہے۔ رسول کریم سے صحیح بخاری اور مسلم وغیرہ میں ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے میری امت کے لیے دل میں آنے والے خیالات کو معاف کر دیا ہے جب تک ان پر عمل نہ کیا جائے یا انہیں زبان پر نہ لایا جائے۔ رسول کریم کا یہ بھی فرمان ہے، لوگ سوالات کرتے ہوئے بڑھتے چلے جائیں گے یہاں تک کہ کہا جائے گا یہ تو اللہ کی پیدا کردہ مخلوق ہے، تو اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ چنانچہ اگر کسی کے دل میں یہ بات آئے تو کہہ دے، میں اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لایا۔ جب ہم اللہ کی عبادت پوری دل جوئی سے کریں گے تو وسوسے ہمارے دلوں میں نہیں پیدا ہوں گے۔ جب ہم وسوسوں کے پیچھے لگ کر اپنے دل کی کوئی بری بات کی طرف متوجہ ہوں گے تو یہ خود بخود ہی ہمارے دل میں بڑھتے جائیں گے، اور اگر ہم اپنی توجہ ان کی طرف نہیں کریں گے تو یہ خود بخود ہمارے دلوں سے اتر جائیں گے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ٹیلی فون، موبائل یا پھر گندی ویب سائٹس کی طرف توجہ کرنا چھوڑ دیں تو ہم ان وسوسوں سے بڑی آسانی سے بچ سکیں گے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے آپ کو اللہ کی عبادت میں مصروف کریں تاکہ ہم کو برے کام کرنے کا وقت ہی نہ ملے۔ ہمیں نماز پڑھنی چاہیے، قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے ساتھ ساتھ ترجمے کو بھی سمجھنا چاہیے تاکہ ہم اچھے اور برے کی پہچان کر سکیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو برے وسوسوں اور شیطانی کاموں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔